مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وختم المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب اذا حمل علی فرس فرآہا تباع۔ جب کوئی بندہ اپنا گھوڑا یعنی سواری اللہ کی راہ میں کسی کو دے دے، وہ پھر اس کو بیچے، تو دینے والے کو اسے خرید لینا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے، اس بارے میں یہ باب باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا کسی کو عطا فرمایا، پھر دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس کو خرید لیں، لیکن خریدنے سے پہلے فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں وہ گھوڑا خرید لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس گھوڑے کو نہ خریدنا، ولا تعد فی صدقتک، اور جس چیز کو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے اسے واپس لینے کی کوشش بھی نہ کر۔ وہ دے دی، بس وہ دے دی، اسے چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے ایک گھوڑا کسی کو اللہ کی راہ میں دیا، فابتاعہ او فاداعہ الذی کان عندہ، اس شخص نے اس گھوڑے کو کی دیکھ بھال نہیں کی، سنبھالا نہیں، کمزور کر دیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچ رہا ہے، میں نے ارادہ کیا اس کو خرید لوں، تو خریدنے سے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتری، تو اسے نہ خرید، اور وَإِن بدرہم، اگرچہ وہ 1 درہم کا تجھے مل رہا ہو نا، پھر بھی تو اسے نہ خرید۔ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فرمایا صدقہ دے کر اسے واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ کتا ہوتا ہے جو الٹی کرنے کے بعد، قے کرنے کے بعد اسے پھر چاٹنے لگتا ہے۔ اس لیے جو چیز اللہ کے نام پر دے دی ہے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو۔ یہ دونوں جو حدیثیں ہیں وہ اس سے پہلے بھی چند مرتبہ گزر چکی ہیں، اور وہاں پر ان احادیث کی روشنی میں گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب الجہاد بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ، جہاد اپنے والدین کی اجازت سے کرنے کے بیان میں۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سنا، اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی سچائی پر گفتگو نہیں کی جاتی، لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کی بات پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی، فاستأذنہ فی الجہاد، اس نے جہاد کی اجازت مانگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اسی خدمت میں تجھے جہاد کا اجر اور ثواب ملے گا۔ والدین کو ضرورت ہے تیری،
تو تو جا اور اپنے والدین کی خدمت کر، تیرے والدین کی خدمت میں ہی تیرے لیے جہاد کا اجر اور ثواب ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ کسی کو جہاد کے لیے چن لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منتخب کریں، حکم فرمائیں جہاد پر جانے کا، تو اس بندے کو کسی سے اجازت لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے حبیب نے حکم فرما دیا، اب کسی کی اجازت کی اسے کوئی ضرورت ہے، نہ رخصت ہے، نہ اجازت ہے، بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر عمل کرے۔ دوسرا ہے کہ کسی کا انتخاب حاکم وقت نے نہیں کیا، خلیفہ وقت نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ خود اپنی مرضی سے جہاد کرنا چاہتا ہے، تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا کہ اپنی مرضی سے جہاد میں جانے والے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر جائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ اس پر جہاد کا ہی درجہ رکھتا ہے، جیسے مجاہدین کو کافروں کے ساتھ لڑنے میں، انہیں مارنے اور خود شہید ہونے میں درجہ ملتا ہے، اسی طرح والدین کی خدمت کرنے والے کو ماں باپ کی خدمت کرنے میں بھی اجر، صلہ اور درجہ مرتبہ ملتا ہے۔ باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اعناق الابل، اونٹوں یا گھوڑوں یا گدھوں یا اور سواریوں کے گلوں میں گھنٹی باندھنے کے بیان میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ قال عبد اللہ حسبت انہ قال والناس فی مبیتہم۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور لوگ جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، اپنے اپنے وہ بنا کر خیمے ان میں آرام فرما رہے تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل رسول اللہ رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا، حکم کیا فرمایا، اللہ تبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا، اور شارحین حدیث بتاتے ہیں کہ یہ قاصد حضرت زید بن حارثہ تھے، انہیں حکم دیا کہ جتنے بھی اونٹوں کے گلوں کے اندر دھاگے بندھے ہوئے ہیں نا، سارے دھاگے کاٹ دو۔ لوگ سو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے گلوں میں باندھے ہوئے جو دھاگے تھے ان کو کٹوا دیا۔ کیوں کٹوایا؟ اس پر علماء کرام نے گفتگو کی۔ کچھ علماء کرام نے یہ کہا کہ اس وقت لوگ اپنے اونٹوں، گھوڑوں یا دیگر سواری کے جانوروں کے گلے میں ریشم کے دھاگے باندھتے تھے، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جس جانور کے گلے میں ریشم کا دھاگا باندھ دیا جائے اسے نظر نہیں لگتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگے کٹوا کر یہ بتلایا کہ اللہ کی تقدیر کو روکنے والا کوئی دھاگا نہیں ہے، کوئی دھاگا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تقدیر کو نافذ ہونے سے روک دے۔ لہٰذا یہ عقائد، یہ اعتقاد، یہ گمان اور وہم اور وسوسے یہ بندے کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگے کٹوا دیے۔ دوسرا علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جانور کے گلے میں دھاگا یا رسی باندھ دی جاتی ہے، پھر وہ دھاگا یا وہ رسی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی درخت میں الجھ جاتی ہے، کہیں پھنس جاتی ہے، یا خود بخود ہی اس کو جو ہے وہ چکر آ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جانور کا گلا جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے وہ دھاگے سارے کٹوا دیے تاکہ ان جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ تیسرا علماء کرام نے یہ بتلایا کہ عرب لوگ جو تھے وہ اونٹوں کے گلوں میں اور دیگر سواری کے جانوروں کے گلوں میں دھاگے باندھتے، اور ان دھاگوں میں گھنٹیاں باندھتے جو بجتی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس قافلے کے ساتھ یہ گھنٹیاں بج رہی ہوں اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے شامل نہیں ہوتے. تو ان گھنٹیوں کو کھلوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگے جو تھے وہ کٹوا دیے. یہ 3 اقوال اس حدیث شریف کی تشریح میں علماء کرام کے منقول ہیں. اور بھی باتیں ہیں لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات ایک اور ہے. وہ حدیث شریف کے یہ لفظ ہیں وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، لوگ سو رہے تھے. اگر تو سفر جاری ہوتا پھر ان جانوروں کے چلنے سے گھنٹیاں بجنے کی آواز پیدا ہوتی تو اس وقت وہ دھاگے کٹوائے جاتے کہ گھنٹیاں بج رہی ہیں، رحمت کے فرشتے ساتھ نہیں آ رہے، لہٰذا ان گھنٹیوں کو کاٹ دیا جائے. جانور چر رہے ہوتے اور درختوں کے ساتھ ان کے گلوں کے دھاگوں کے الجھنے کا اندیشہ ہوتا، پھر وہ دھاگے کٹوائے جاتے تاکہ جانوروں کو اذیت نہ ہو. جب لوگ جاگ رہے تھے تو ان کو خطاب میں کہا جاتا کہ یہ دھاگے جو تمہارے اونٹوں کے گلوں میں بندھے ہوئے ہیں نا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نظر نہیں لگتی، یہ غلط بات ہے، اپنے اپنے دھاگے کاٹو، اللہ کی تقدیر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو بات سمجھ بھی آ رہی تھی. لوگ سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں میں بیٹھے ہوئے اونٹوں کے رات کے وقت دھاگے کٹوانا، یا دن کا وقت ہوگا قیلولے کا اور اس وقت دھاگے کٹوانا، اس میں حکمت کیا ہے؟ جو سیدھی بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ میرے نبی کے صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سفر کر کے تھکے ہوئے تھے اور اونٹ سر ہلاتے تھے تو گھنٹیوں کی آواز پیدا ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ارادہ فرمایا کہ کہیں ان گھنٹیوں کی آواز سے میرے صحابہ کی نیند میں خلل نہ آئے، تو دھاگے کٹوا دیے، جس سے صحابہ کرام کی جو بے آرامی تھی اس سے صحابہ کرام کو بچانا مقصود تھا. تو یہ بات سمجھ آتی ہے. علماء کرام نے جو فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، ہم کسی کی تردید نہیں کرتے، لیکن جو توجیحات ہیں ان میں اپنی رائے پیش کرنے کا ہمیں بھی ایک حق حاصل ہے. لہٰذا یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ کسی دھاگے پر یا کسی تعویذ پر ایسا اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی تقدیر کو نافذ ہونے سے روک دے گا، غلط بات ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو شخص اونٹ کی رسی کو کاٹنے کے لیے گئے ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ ہے. حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جو مکہ معظمہ میں آپ کی خدمت میں تھے اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کی خدمت میں رہے، اور ان کو محبوب خدا حب النبی کا لقب دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب تھے، حضور ان سے محبت فرماتے تھے، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو ان کو دھاگے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے. کن لوگوں کے دھاگے کاٹے جا رہے ہیں؟ جانوروں کے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، صحابیت میں داخل ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوئے، اب ان کے اونٹوں کے گلوں سے دھاگے کاٹ کر ان کے عقیدے ٹھیک کروانے ہیں. تو اس طرح میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگے کٹوائے ہیں ان اونٹوں کے. ان کی توجیحات علماء کرام نے اپنی اپنی ذکر کی ہیں، جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے بجا فرمایا. لیکن ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے آرام کا خیال فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ بے آرام نہ ہوں، سفر کی تھکاوٹ ہے، ان کی نیند میں خلل نہ آئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.